نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 70 تک کا درس ہو چکا ہے۔ ماہ نور ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے اور ہے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات اور سعادات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن پاک کو اگر ترتیب سے نہ پڑھا جائے تو اس کی جو معنویت ہے، اس کے اندر جو اللہ کی مرادات، جو اللہ کہنا چاہتا ہے، وہ بندے قرآن سے مکمل فیضیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے جب بھی قرآن کا مطلب یا اس کا ترجمہ یا معنی پڑھنے کا من کرے یا خواہش کرے تو کسی ایک چیپٹر کو نہیں بلکہ سلسلہ بسلسلہ آپ پڑھیں، تب جا کر کما حقہ قرآن سے فیضیاب ہوں گے۔ کیونکہ نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن پاک میں ترتیب نہیں ہے، بلکہ معانی اور مطالب کے اعتبار سے قرآن کی ترتیب ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت پارہ نمبر 30 میں ہے، اقرا بسم نازل ہوئی ہے، جن کی 5 آیتیں ہیں، وہ بھی پورا سورہ نہیں، 5 آیتیں نازل ہوئی، اور سب سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن پاک کو جو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے، وہ مطلب اور معنی کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ بات جب سمجھ گئے تو اسی بات کی بنیاد پر ہم مومن مرد اور مومن عورت کا ترجمہ گزشتہ درس میں بھی کیے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں یہ نبی کے گستاخ کا ذکر چل رہا تھا کہ منافق مرد اور منافق عورت دونوں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ تو اب اسی کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے والمومنون والمومنات۔ ظاہر ہے منافقت کا تعلق صرف گستاخی سے ہے، تو اب اس کا ایک ظاہر اور عام معنی ہوگا گستاخ مرد اور گستاخ عورت ایک ہی چٹے بٹے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ترجمہ ہوگا کہ عاشق رسول مرد اور عاشق رسول عورت بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ بہت ایک دم اتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ جس کے دل میں نبی رہتے ہیں نا، اس کا دل بڑا نرم رہتا ہے، بالخصوص اپنوں کے لیے۔ اس کی جھلک بھی قرآن پاک سے آپ لیں، سورہ فتح کی لاسٹ آیت کریمہ دیکھیں گے تو صحابہ کی ایک شان بیان کی گئی ہے، رحماء بینہم۔ یہ صحابہ آپس میں ایک دم رحم دل ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہے اشداء علی الکفار،
ہماری اور آپ کی بھی پہچان نبی کے عاشق ہونے کی دلیل کے طور پر یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی نبی کا عاشق ہے، چاہے وہ کسی بھی گھرانے نسب حسب سے تعلق رکھتا ہو، سب سے بڑا شرف اس کو عشق رسول حاصل ہے، اس بنیاد پر اسے سینے سے لگائیے۔ اگر نہیں لگاتے ہیں تو گویا عشق رسول میں کمی ہے۔ یہ عاشق کی یہی پہچان ہے کہ آپس میں، یعنی جو بھی عاشق ہے، آپس سے مراد یہ ہے، وہاں قبیلے خاندان نہیں، جو بھی ہیں، سلمان ہے تو ابو بکر سے ملیں گے، بلال ہیں تو عمر سے ملیں گے، جبکہ ان حضرات کا کہاں کہاں سے تعلق ہے آپ ہم سب جانتے ہیں، مگر ملنے کی وجہ ہے عشق رسول۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا ہم سب کو یہ فکر نبی کے عشق اور محبت میں نصیب فرمائے۔ یأمرون بالمعروف، عاشق رسول مرد اور عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ معروف کا تعلق شریعت جس چیز کو پسند کرے اس سے ہے، اور منکر کا تعلق شریعت جس چیز کو ناپسند کرے۔ تو معنی یہ ہوا کہ عاشق رسول کبھی شریعت کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ عشق کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی بے نمازی ہونا، عشق کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی شریعت کے خلاف قدم بڑھانا۔ سوچیں نا، آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ آپ خلاف کا مطلب ہی وہ آپ پیار نہیں کرتے۔ تو اب نبی سے جب پیار کرتے ہیں آپ، تو نبی کے خلاف کیسے جائیں گے؟ نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز، وہ عاشق تڑپ اٹھے گا۔ ٹھنڈک سے مراد یہ نبی جو چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ فکر دے۔ تو واقعی مطلب عشق رسول کی پہچان کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی پہچان آپ کے اندر ایک دم نرم دلی آنی چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جہالت تاریکی ہے، یہ میں نے بہت پہلے ہی جملہ لکھا تھا۔ علم نور ہے، یہ تو ہے ہی شریعت سے مستفاد، لیکن جہالت تاریکی ہے یقیناً۔ آپ سچ میں اپنے سامنے والے کو کم جانتے ہیں، اسی لیے اس کی زیادہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اگر مکمل جان لیں گے نا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے درخت پھلدار ہوتا ہے تو جھکا رہتا ہے، جب سوکھا رہتا ہے تو کھڑا رہتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے نا، یہی مثال ہے۔ آپ کے ظرف کی وسعت یہ ہے، آپ جتنا نبی کو جانیں گے نا آپ کے اندر رحم دلی اتنی ہی آنی چاہیے۔ مگر آج ہمارے جلسے اور جلوس کا حال دیکھیے، صرف نعرے بازیاں ہو رہی ہیں، اور اس نعرے بازی کا ری ایکشن دیکھیے کہ جو بیچارے اخلاص سے کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگ جا رہی ہے، اور نعرے بازی کرنے والے اپنے گھر میں ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ دھیان رکھیں کہ نبی کے بھی دندان مبارک شہید کیے گئے، نواسۂ مصطفیٰ کو شہید کیا گیا، مگر کیا اپنے نفس کے لیے کبھی بھی کچھ کیے؟ 60 سال پہلے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کی شہادت کی خبر مل گئی، لیکن کبھی بھی آپ نے جن لوگوں کے بارے میں اطلاع تھی کہ یہ شہید کریں گے، کبھی بد دعا نہیں۔ حالانکہ حدیث میں بخاری کی شرح وغیرہ دیکھیں گے تو صراحتاً ہے، اغیلما کا لفظ ہے حدیث میں۔ اغیلما بولتے ہیں کہ 60 کے قریب، یعنی 50 اور 60 کے قریب جو ہے بچوں کی حکومت ہوگی، اور بچوں سے مراد یہی ہے، یعنی عقل میں بچے، علم میں بچے، اور یزید سے بڑا پھوہڑ پیدا ہی نہیں ہوا حکومت کرنے والا، اتنا بڑا بے وقوف، عقل سے ایک دم پیدل۔ مگر کبھی بھی اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت نہیں، اور وہ ماننے والوں نے دکھائے بھی۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عمر ابن خطاب کہتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ اجازت دیں کہ گردن مار دوں، نبی کیا کہتے؟ خبردار۔ یہی ہم سب جو وارث نبی ہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ کوئی قدم نہ بڑھاؤ اگر آپ مانتے ہو کسی کو بغیر ان کی اجازت کے۔ اب کام کر لیتے ہو، پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عاشق کو بھی ہدایت دے اور معشوق کو بھی ہدایت دے، محب کو بھی ہدایت دے، محبوب کو بھی ہدایت دے۔
تو یامرون بالمعروف عاشق رسول کی پہچان ہے کہ شریعت کی اتباع کا حکم دے۔ اب جانتے ہیں مجھے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ہے نہیں، ان کی طرف منسوب یا پھر حضرت مخدوم سمنا، ان دو بزرگوں میں سے ایک قول ہے کہ وہ ڈاکو ہے اور وہ رہزن ہے۔ جملہ غور کرنا آپ۔ اللہ پاک مجھ سے بہت سارے لوگ روز قریب فون کرتے ہیں، میں مرید بننا چاہتا ہوں۔ مرید کہے کے واسطے بھائی آپ کو فائنینس سیکورٹ کرنا ہے تو میں دے دیتا ہوں آپ کو وظیفہ، لیکن مرید مت بنو خدا کے واسطے، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، ایسا ہے، بیوی پریشان ہے، یہ مرید کا کانسیپٹ ہے۔ نہیں، آخرت سنوارنا۔ چنانچہ سنیے کیا کہتے ہیں، وہ ڈاکو اور رہزن ہے۔ اب وہ سے مراد کون؟ مریدوں نے پوچھا گا وہ پیر ڈاکو اور رہزن ہے جو خود شریعت پر نہ چلے اور مریدوں کو بھی شریعت پر نہ چلائے۔ ہے بات بالکل ایزی، لیکن اتنی 100% صحیح بات ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ خود بھی شریعت پر آپ نہیں چلیں گے اور بولیں گے کہ میں کعبہ میں تمہارے واسطے نماز پڑھ لوں گا، بریانی لے آؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ وہ نبی نماز جن کی وجہ سے اگر کہیں تو عالم وجود میں آئی، اگر آقا نہیں آتے، معراج نہیں جاتے، نماز نہیں آتی، مگر وہ حالت مرض بس بتقاضے بشری، اس حالت میں بھی صحابہ کا سہارا لے کر جا رہے ہیں مسجد نبوی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ ہم سب کے جو پیر صاحب ہیں وہ مکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا میں رہ کر کے۔ کمال ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ جو پیر شریعت کے خلاف جائے وہ پیر نہیں، ڈاکو اور رہزن ہے۔ ڈاکو رہزن کس کو بولتے ہیں؟ چوری کرنا پھر سینہ زوری، یہ دونوں ہیں، یہی تو ہے۔ بھائی دیکھیے، ایک تو شریعت چرا رہے ہو آپ، پھر مریدوں کو بھی اس پر ڈھٹائی۔ یا اللہ، خود تو جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے بیعت آسان چیز نہیں ہے۔ جانتے ہیں ایک وقت کی، جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی ہمارے پیچھے، تو آپ تو پڑھ لیے، اب میری نماز اگر ہوگی تب آپ کی نماز ہوگی، میری اگر نہیں ہوگی تو صرف مجھی کو عذاب نہیں ہوگا، آپ سب کی نماز کا عذاب ہوگا مجھ کو۔ آسان چیز سمجھ رہے ہیں امامت؟ اگرچہ آپ پوری شرائط کے ساتھ پڑھیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، لیکن اگر میری ہوگی تب ہوگی آپ کی۔ مجھ سے پوچھا جائے گا مغرب کی نماز فلاں تاریخ میں، ارے واہ، یہ ہے، آپ آسان ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ یہی ہے علم نشرح۔ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو اب دوسری آیت کو دیکھے ہوں گے، الذی انقض ظہرک، پورا منظر آ جاتا ہے۔ ظہرک بولتے ہیں پیٹھ کو۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، ووضعنا عنک، اور آپ کی خاطر آپ سے، آپ کی پیٹھ سے آپ وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو یہ کر دیا تھا۔ ارے باپ رے، وہ کون سا بوجھ تھا؟ وہ امت کے غم کا بوجھ تھا۔ دیکھیں، اتنی شیورٹی دینے کے باوجود اللہ پاک نے کہ ہم آپ کو دکھ نہیں دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں وغیرہ، پھر بھی دیکھیں اس طرح سے رونا، اس طرح سے، اور آپ ہمیں اتنا آسان سمجھ لیے ہیں جنت کو۔ باپ رے باپ، نعرہ لگا دیے جنت فکس ہو گئی۔ اللہ رحم فرمائے امت پر۔ آگے دیکھیں تو شریعت کا جو حکم دیتے ہیں وہی عاشق رسول ہیں، وہی سچے پیر ہیں، وہی سچا عالم ہے، وہی سچا مومن ہے، وہی سچا سنی ہے۔ ابھی ہر ترجمہ آپ کر سکتے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو شریعت نے جن چیزوں سے روکا، اگر روکتا ہے کوئی، وہی سچا عاشق رسول ہے۔ وہ آپ اگر کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں اور میں بھی پینے لگوں جا کر کے، تو آپ بھی دشمن شریعت کے اور میں بھی دشمن شریعت کے۔ لیکن اگر میں نے روک دیا تو اگرچہ آپ کو تکلیف ہوئی، ثواب مجھے ہوگا، بعد میں احساس ہوگا تو آپ کا بھی ثواب مجھ کو ہوگا۔ برائی سے روکنا یہ عشق کی پہچان ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ برائی سے روکنا یہ عشق کی پہچان ہے، شریعت کی اتباع کرنا یہ عشق کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور عاشق رسول مرد اور عورت کی دوسری پہچان یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو بچاتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں آپ، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو بچاتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نماز پڑھ کے جائیں گے، اب اگر گھر میں جھگڑا کریں گے تو بچی نماز مغرب کی؟ آپ منہ سے وہی گالی نکالیں گے، بچی نماز؟ نہیں۔ آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پیر صاحب ہمارے حضرت بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں پھونک کر دے دیں تو اثر ہوتا، اور بلکہ پیٹ میں درد ہو جاتا۔
اللہ کا نیک بندہ دے دے تو اثر ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان سے وہ کھڑے ہو کر پانی نہیں، وہ غلط پانی نہیں، وہ تقوی والا گلاس بھی رہتا اور تقوی والا پانی بھی رہتا ہے، تب اس لیے لب میں اثر ہوتا. ورنہ قرآن وہی ہے، سب پڑھتے. اس لیے اگر اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہو تو آپ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. خود عمل آپ کریں گے الحمدللہ تو آپ کے گھر میں کبھی تکلیف ہو پریشانی ہو، بس میں تو ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، عام وظیفہ. کبھی پیٹ میں درد ہونا کسی کے بھی، اگر آپ سمجھے کہ کہاں جانا کیسے جانا، تو آپ صرف حضرت عمر لکھ دیں آپ پیٹ میں، قسم خدا کی چلا جائے گا وہ درد. اور کیسے لکھیں آپ؟ یہ جو وہ جو ہے نا، وہ کیا بولتے اس کو، یہاں بمبئی بولتے کیا بولتے، ہاں ناف. ہاں یہ ناف کے پہلے سائڈ میں عین لکھیں آپ، اور ناف جو گول ہے نا اس کو میم بنایا آپ. جیسے یہ دیکھیے عین لکھا آپ نے، اب یہ ناف ہے تو سمجھیے میم لکھ دیا آپ نے، اور اس کے بعد میں رے لکھ دیجیے آپ. پورا لکھتے لکھتے وہ چلا جائے گا، ایسا لگے گا مذاق کر رہا تھا کیا بات. اور یہ یقین جانے کہ میں ایک دم تجربہ مجرب عمل ہے ایک دم. میرے والد صاحب بچپن میں ایک جملہ کہتے تھے، جب کبھی آتے تھے نا تو آؤ 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 کرتے، تو پہلے تو تھپڑ مارتے، لیکن ایک وظیفہ دیے، دیکھو کبھی آئے نا تو عمر کو یاد کر لینا کیونکہ یہ جو جماعت آؤ آؤ آتی ہے نا، یہ شیطان کی وجہ سے، اور عمر شیطان سے ڈرتا ہے، وہ دور ہی سے چلا جائے گا عمر شیطان سے ڈرتا ہے. اب آپ غور کریں یہ کتنی اہم بات ہے، اور اس سے سب ملوث ہیں. پیسہ دے کر کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اب زبردستی ڈاکٹر کو بولتے ہیں، اب ڈاکٹر بیچارے اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ ٹیسٹاں کراؤ، وہ ٹیسٹاں کراؤ، ایسا کراؤ ویسا کراؤ، ہو گیا ختم. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب عزت بچانا ہے ان کو. اور اب تو میں جمائی کا یہ بھی تو بولا نا، ہاں جو بھی ہو مگر ایمان ایک دم اسٹرانگ ہو، تب جا کر کے ہوگا. ہاں کیا ہے کہ ہاں وہ عورت کو وہاں پر نہیں بولنا. ہاں الحمدللہ میں پریکٹیکلی طور پر عورت کو بھی، ہاں کبھی کبھی بہت زیادہ رونے لگتی ہے، ہوتا ہے نا، تھکان ہے یہ ہے، تو میں تو اس بات کو ایک دم یقینی بناتا ہوں. بیٹھیے آپ دیکھیے اس کو کہاں بالکل جیسے یہ ہے، دیکھیے آپ حکیم وغیرہ نہیں، یہ آپ دیکھیے حکیم صاحب بیٹھ رہے ہیں، اس کو ذرا ایسے ایسے آپ کریں گے نا تو آپ کی تھکان بھی دور ہو جائے گی. مطلب 5 منٹ کیجئے آپ بس. کیوں؟ اس کا تعلق دل سے ہے. دل سدھر گیا نا، الحمدللہ رب العالمین، کیا بات ہے. اور رات میں تلوے میں سرسوں کا تیل لگا کر کے سوئیے آپ، الحمدللہ. یہ چونکہ میں گزر چکا ہوں ابھی، اور صحیح کہہ رہا ہوں، اور اسی سے آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 مہینہ پہلے کتنا پریشان، بیچ میں والدہ کا مسئلہ اور بھی پریشان ہو گیا تھا. لیکن نہیں، جب میں نے قرآن اور حدیث طب نبوی پڑھنا شروع کیا تو سب کچھ معلوم ہو گیا اس کے اندر، الحمدللہ سب کچھ معلوم ہوا. اب آپ دیکھیں آنکھ کی روشنی کے حوالے سے، یہ انگوٹھا جو ہے، اس انگوٹھے سے تھوڑی دیر تک، دم زور سے نہیں، تھوڑی دیر تک یہ یا نور لکن نور و بکن نور، اگر نہیں بھی آ رہا تو آپ کیجئے اس نیت کے ساتھ، یا نور لکن نور و بکن نور و منکن نور ایکن نور. یہ کیا کہ بول دیا حضرت، ہاں یا نور لکن نور و بکن نور منکن نور ایکن نور، اتنا اگر بول دے، دیکھیے 4-5 دن بھی نہیں ہوں گے کہ آپ کو الحمدللہ ہو جائیں گے ٹھیک. کوئی بھی صحابی چشمہ کا رواج تو آج پڑا ہے نا. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، مگر ہے سب کچھ قرآن اور حدیث میں ہے سب کچھ. اسی لیے شروع میں کہا ترتیب سے پڑھیے تب جا کر کے. ابھی ایک عورت نے سوال کیا، ہمارے کو موت سے ڈر لگ رہی ہے. ہم کہے کیوں ڈر لگ رہی ہے؟ اس سے ڈرو جو تمہاری پاسبلٹی میں نہ ہو، اس سے ڈر رہے ہیں آپ، نہیں ڈر. اب آپ کوئی کہے کہ ہمارے کو آسمان سے ڈر لیا، یعنی یہ کیسا ڈر ہے؟ موت آنا ہے، سب کو آنا ہے، مگر ایک بات بڑی اہم نکلی کہ موت جو ہے روح پر نہیں آنے والی ہے، موت جسم پر آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل روح نہیں فرمایا قرآن پاک میں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، روح تو اٹھتی ہے. اسی لیے آپ پیر صاحب ماشاءاللہ جب بھی کارڈ وغیرہ شادی میں کیا لکھتے ہیں؟ بذل جسمانی نہیں لکھتے ہیں، بذل روحانی، روحانی کے سائے میں، سبحان اللہ، بذل روحانی، بذل جسمانی نہیں. اس لیے ڈرو مت، یہ بیکار ہے. ایسا کرو آپ دیکھنا، ابھی وہ درس کا بھی کنیکشن دیکھیے گا آپ. یہ جو سمجھو آپ تمہارا نفس ہے اور یہ تمہاری روح ہے، اس کے بیچ میں دل ہے.
تو اس دل کو روح کی طرف کنیکٹ کر دو، موت کو بھی موت دے دو گی تم انشاءاللہ، پھر احساس بھی نہیں ہوگا بلکہ ویلکم کرو گی۔ اور اگر نفس کی طرف ہے تو ڈر لگے گا، ہاں ہم نے اب بتا دیا نا، اب کیسا کرنا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اب اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، ایک اور آیت سن لیجئے، الذی خلق الموت والحیات، کہ چونکہ موت بھی ایک مخلوق ہے اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اعلیٰ مخلوق ہیں، وہ اعلیٰ مخلوق کو ادنا مخلوق کیسے دبوچ سکتی یار؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن جب کر رہا تو آپ کو اس میں یقین رکھنا ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام دیکھیے موت سے نہیں ڈرتے، یہاں تک کہ بیوی شوہر باپ یہ سب مر گئے، اب آپ غور کریں، سب انتقال کر گئے، سب شہید ہو گئے، مگر آواز یہی آتی تھی کہ رسول پاک تشریف فرما ہے کہ نہیں، آواز آتی ہے تو پھر ہمارے کو کوئی بھی ٹینشن نہیں۔ اب آپ بتائیے، تو موت سے نہیں ڈرتے حضرت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی زندگی اور سچی موت نصیب فرما۔ آگے دیکھیں تیسرا اسٹیٹس، نماز کو بچاتے ہیں، یہ اس پر بات آئی تھی، عاشق رسول نماز کو بچاتے ہیں، اسی لیے نماز کی مطلب نماز کا پرموشن، نماز کے بارے میں جو دعوتوں کا تھا، نہیں، پڑھی ہوئی نماز کو بچانے کے بارے میں جب بولو گے نا تو یہ مطلب پونجی جب بچے گی نا تب نہ ہم اس کو انویسٹ کریں گے یار۔ جو پڑھے ہوئے ہیں جو اس کو بچنے کی بات ہی نہیں کرتے، خالی پڑھتے رہو، نہیں، اقامت صلاۃ ہے، پڑھی ہوئی نماز کو پہلے بچانا، تب جا کر کے۔ اس کی مثال ہمارے حضرت ہمیشہ دیتے تھے، ایک بوگلا جانتے ہیں، بوگلا پڑھے نا، اجلا پرندہ ہوتا ہے، ہندی میں اس کو بوگلا بولتے ہیں، اجلا، ہاں بگلا چلیے ٹھیک ہے۔ تو اس کے سامنے جب مچھلی کی کثرت ہوتی نا تو وہ سوچنے لگتا کہ کس کو لوں، یہاں تک کہ کسی کو نہیں لیتا، وہ سب مچھلی چلی جاتی سمندر میں اور دیکھتا ہی تاکتا ہی رہتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، پڑھتے تو اتنا جا رہے ہیں کہ کتنا پڑھ لیے ہیں اس پر دھیان ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ پڑھتے نماز یہاں ہے، لڑائی یہاں کرتے ہیں وہاں۔ یہ ہے اصل نماز کا اسٹرانگنیس کہ آپ پڑھے ہیں تو اس کو بچائیے، آپ لڑائی بھی کریں، نہیں، لڑائی کرے تو نماز چلی جاتی، یہ احساس ہوتا، سمجھ رہے نا؟ ہاں، وہ غلط جو ہے مطلب آپ جو ہے پن دبا دیے تو پیسہ نکل جاتا، یہ ایسے ہی ہے، ادھر ادھر کرے تو گیا کام سے، پورا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں عاشق رسول مرد اور عورت، ویؤتون الزکوٰۃ، اور صاحب استطاعت اگر ہوتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، کمال ہے، اعمال کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ سب بھی اللہ کی اطاعت اس کے رسول میں۔ دیکھیے اعمال کے بھی پہلے بھی عشق رسول اور خدا کا عنوان دیا اور بعد میں بھی دیا۔ کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ عمل کرو لیکن مقدم اللہ رسول ہو، پھر عمل کرنے کے بعد بھی مقدم اللہ رسول ہو، تو آپ کا قدم پھسلے گا؟ کبھی نہیں پھسلے گا۔ آپ ابھی ہوٹل جائیں گے ماشاءاللہ کھڑے ہو کے پانی پی لیں گے، تو اللہ پاک دیکھیے نتیجہ دیکھیے، اگر ایسے عاشق رسول ہیں تو اولئک سیرحمہم اللہ، کیا بات ہے، ان قریب ایسے ہی عاشق رسول مرد اور عورت پر مطلب رحم کی موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ یہ ترجمہ کرے آپ، سین جب مضارع پر داخل ہوتا نا تو بہت عظیم ترجمہ ہوتا اس کا، ان قریب اللہ رحم فرمائے گا، تو مطلب کیا بعید میں رحم نہیں فرمائے گا، نہیں، یہ رحم فرماتا رہے گا، ترجمہ یہ کرے۔ ہاں، تو عشق کے دامن میں آپ نے عمل پیش کی ہے، ہاں یہ بہت اہم بات۔ اور ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کو کمزور مت سمجھنا، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک آیت اور سنیے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کمال ہے یار، وہاں کہا تھا نا منافقوں سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے اور کافروں سے، کس چیز کا؟ نار جہنم کا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے کافی ہے، ان پر لعنت ہے، ان قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں جو عاشق ہیں اس سے بھی دیکھیے کیا وعدہ لے رہا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن یعنی عاشق رسول مرد اور عاشق رسول عورت سے یہ وعدہ لیا، کیا؟ کہ تمہیں جنت، یعنی جنت نہیں باغات دوں گا، کمال ہے، تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں روا ہوں گی، سوئمنگ پول، میں ہر طرح سمجھا دیا آج کے حساب سے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، وہ کرائے کا بھی نہیں ہوگا، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ محلات ہوں گے، اپارٹمنٹس، پاکیزہ رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ، فی جنات عدن، رہنے کے سکون کے باغات میں، نہیں ہوتا ہے نا کبھی باغات ہوتے ہیں مگر وہ پتجھڑ کی طرح ہوتے ہیں، لیکن نہیں، وہاں ایک دم سجے ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اور سب سے بڑی بات جنت تو ملے گی ہی، باغات تو ملیں گے ہی، یہ دیکھیے کہ اتنا کافی نہیں ہے، اگر آپ جیتے جی آپ کو دے دیا اتنا کافی ہے مولا، ہاں وہ بھی یہیں یوز کر لیتے آپ. اسی لیے اللہ پاک کہہ رہا اتنا نہیں، اتنا دوں گا کہ سنو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہی جو اس مرتبہ نہیں بتا سکا. اور سب سے بڑی نعمت جو دوں گا، بس عاشق رسول بنے رہنا، سب سے بڑی نعمت دوں گا کہ میں تجھ سے راضی ہوں گا، اور میری رضا جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جانب سے رضوان یعنی رضا ملے گی جو سب سے بڑی نعمت ہے. دیکھا کہا تھا نا میں نے ترتیب سے پڑھے تو، ورنہ کیا ہوگا مارے گھٹنا پھوٹے سر ہو جاتا ہوں. کہاں کی بات کہاں جا کر کے فٹ کر دیں گے آپ. وہاں سے ہم نے پڑھاتے ہوئے لایا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ گستاخ رسول یہ ہیں، ان کا انجام یہ ہے. اب گستاخ کے مقابلے میں عاشق رسول اس کا نتیجہ یا اس کو کیا کیا ملنے والا ہے اب یہ بتایا گیا. وہاں کہا تھا عذاب مقیم، اور یہاں کہا جا رہا ہوا الفوز العظیم. وہاں ان کو عذاب مقیم دیا جائے گا، قائم رہنے والا اور ہمیشہ کا عذاب. اور عاشق رسول کو اللہ کی رضا بھی ملے گی، اور یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. عاشق رسول کے لیے سب سے بڑی کامیابی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہوگا صرف عشق رسول اور عشق کی بنیاد پر. اور عشق سے مراد وہی جو میں نے کہا کہ اس کی پہچان ہے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ. اس میں آپ جو ہے ٹال مٹول نہ کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو بار قرض میں مبتلا ہیں سبکدوش فرما. مرض مہلک میں جو مبتلا ہیں شفا یابی عطا فرما. حاضرین کی سب دعائیں قبول فرما. آج کے اس خصوصی درس کو محض اپنے فضل سے اپنی رضا کی خاطر ہم سب کو رضا نصیب فرما مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.